حضرت ابو طالب نے نکاح پڑھا، اماں خدیجہ سے نکاح ہو گیا۔ اس نکاح میں جو اخلاق کی میں بات بتا رہا تھا کہ سرکار کے اخلاق کی شان یہ تھی، اس نکاح میں اماں خدیجہ کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ بھی آیا جہیز دے وچ، جس کا نام ہے حضرت زید۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور زید کون ہے؟ اس ایک بندے کا نام پورے قرآن میں ہے صحابہ میں سے، نہ ابو بکر کا نام ہے، نہ عمر کا، نہ عثمان کا، نہ علی کا، نہ طلحہ کا، نہ زبیر کا، نہ سعد کا، نہ سعید کا، نہ عبد الرحمن بن عوف کا، نہ ابو عبیدہ کا، کسی صحابی کا نام نہیں ہے، ایک صحابی کا نام ہے حضرت زید۔ چھوٹا سا بچہ تھا، 5-7 سال کا، ڈاکوؤں نے اغوا کر لیا، اغوا کر کے مکے میں لا کر بیچ دیا منڈی میں۔ اماں خدیجہ کے بھتیجے نے اسے خریدا اور خرید کر پھوپھی نو لے آ کے گفٹ بیچ دیا۔ ایک چھول ڈبا بڑا سونا جائے، میں تواڈے واسطے لایا، کم شام کرے سنے تواڈے گھر۔ اب حضرت زید اماں خدیجہ کے، تسی یہ دسو بھی تانوں گل سمجھ اماں خدیجہ کے پاس آ گئے زید۔ سرکار سے جب نکاح ہوا تو زید جہیز میں حضور کی چوکھٹ گیا، اماں خدیجہ نے ناڑے جہیز چاہ۔ اب حضور کا در مل گیا، ایسی شفقت، ایسی محبت، ایسا کرم، ایسی رحمت۔ زید کو حضور نے اپنا منہ بولا، بیٹا بنا لی، بیٹا بنا لی۔ کچھ عرصے بعد حضرت زید کے علاقے کے کچھ لوگ آئے مکے میں تجارت کرنے کے لیے۔ انہوں نے زید کو دیکھا اور جا کر ان کے ماں باپ کو بتایا، تواڈا پتر فلانے بندے کو مکے دے وچ ہے، جاؤ پیسے لے کر جاؤ، وہاں ایک عظیم انسان بستا ہے۔ ہلے نبوت دا اعلان نہیں ہویا، بڑا صادق اور امین شخص ہے جس کا نام محمد عربی ہے۔ یار نام کیڈا سونا ہے، جتنی ماری بھی لگی ہے دل تے ٹھنڈ پائے گا۔ مکے کا آدمی ہے جس کا نام ہے محمد عربی، اس کے پاس تمہارا بیٹا رہتا ہے، جاؤ پیسے لے جاؤ، نہ خریدے آیا، پھر پیسے پوسے لائے نہ، وہ پیسے دے دو، لے آؤ۔ حضرت زید کے والد اور چچا بڑی ساری رقم لے کر مکے آئے، حضور سے ملے، ہمارا زید آپ کے پاس ہے؟ فرمایا ہاں میرے پاس ہے۔ کہا جی میں اس کا باپ ہوں اور یہ اس کا چچا ہے، ہم زید کو لینے کے لیے آئے ہیں، آپ نے جتنے میں خریدا ہے ہم اس سے دگنی قیمت دینے کے لیے تیار ہیں، آپ نے جتنا پرورش پہ لگایا ہے ہم اس سے دگنا دینے کے لیے تیار ہیں، ہم سے پیسے لے لیں، ہمیں ہمارا زید واپس کر دیں۔ میرے آقا کی شان سنیں، کیا اخلاق ہیں۔ حضور نے فرمایا میں زید کو بلاتا ہوں، اگر وہ تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہو گیا میں تواڈے کول 1 روپیہ بھی نہیں لے، اور اگر وہ نہ جائے تو میرا زید مجھ سے جدا نہ کرنا ہو، میں بھی انہوں اپنا پتر بنائی بنا، میں نے بھی اپنا بیٹا اسے بنا دیا، اگر وہ تمہارے ساتھ جائے تو لے جا، اگر میری چوکھٹ پسند کرے تو مجھ سے جدا نہ کرنا۔ انہوں نے کہا جی بالکل سانو منظور ہے۔ حضرت زید کو بلایا گیا، جب آپ آئے اپنے باپ کو دیکھا تو دوڑے، کتنے عرصے سے بچھڑے ہوئے تھے، باپ کے سینے سے لگے، باپ کے گلے میں باہیں ڈالیں، خوب روئے، اور میں زید پہچان لیا کہ یہ میرے ابا ہیں، یہ میرے چچا جان ہیں، اور میں زید یہ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، اگر تو جانا چاہتا ہے تو چلا جا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، ہم پھر بھی ملتے رہیں گے، یہ محبتوں کے رشتے کبھی ختم نہیں ہوں گے، تو جانا چاہتا ہے چلا جا، میری چوکھٹ سے تجھے آزادی ہے، پھر بھی ہم ملتے رہیں گے، اور اگر میرے پاس رہنا ہے تو میرے دروازے بھی تیرے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ حضرت زید نے باپ کو چھوڑ دیا اور حضور کے قدموں سے آ کر لگ گئے، کہنے لگے ابا جان ماں کو جا کر سلام دینا اور اسے کہنا کہ سنا تھا کوئی ماں باپ سے بڑھ کر پیار نہیں دے سکتا، لیکن اس چوکھٹ پہ وہ مفروضے غلط ہو گئے، جتنا پیار مجھے محمد عربی کی چوکھٹ سے ملا ہے 70 مائیں بھی مل کر وہ پیار نہیں دے سکتی جو حضور کی چوکھٹ سے ملی۔ میں تمہارے ساتھ یہ ہیں اخلاق کریم۔